السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تعریف و توصیف، عبادت و بندگی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے پھول نشاور ہوں تمام انبیاء اور نبی اور رسولوں پر، خاص کر آپ کے اور میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم پر، جو ہمارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، بزرگو، قرآن کریم کی ایک دو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ شورى سے تلاوت کی ہیں، اور آیت پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کس چیز کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کی بے حد ضرورت پڑ ہے، لیکن میرے جیسا ایک کمزور آدمی پورے موضوع کی وضاحت تو نہیں کر سکتا، لیکن چند ایسی اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل و دماغ میری طرف لگائیں تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں پہ تین باتیں آپ سمجھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو مصیبت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو مصیبت کیوں آتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے، مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی، ہمارے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔
بالکل صحیح ہے. گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پہ عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے. لیکن یہ تکلیف بھی رحمت میں داخل ہے. کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، اس میں خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کا ایک سبب بیان کیا حدیث پاک میں کہ اگر مومن کے، مشہور حدیث ہے کہ اگر مومن کے پیر میں اگر کوئی تھوڑا سا کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کا وہ درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو آدمی پہ مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. دو وجہ ہو گئی. مصیبت کیوں آتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے. مصیبت آتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا کفارہ بن جاتا ہے. نمبر 3، مصیبت سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہمیں آگے کا مقام ملنے والا تھا، جو آگے ہم کسی منزل پہ، اچھے مقام پہ پہنچنے والے تھے، وہاں پہ ہم نہیں پہنچے. کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے. تو اب جو ہم پہ مصیبت اور تکلیف آئی، ہم نے اس پہ صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصیبت اس گناہ کا کفارہ بنا دیا اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے. اب وہ جو منزل ہمیں نہیں ملی وہ ہمیں اب ملے گی. تیسرا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ 3 مطلب. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی. 5 باتیں ایسی ہیں جو علم غیب میں سے ہیں، جن کے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور 5 باتیں مقرر ہیں، یقینی ہیں، اپنے وقت پہ وہ آتی ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اس میں سے ایک چیز ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے میں، اس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہوئی ہے، اور جب تک وہ روزی پوری نہ کھا لے، اس کے اندر نہ چلی جائے، تب تک اس کو موت نہیں آئے گی. ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات، جو پانی کا قطرہ اس کے حلق میں جانے والا ہے، آخری قطرہ جب تک حلق کے نیچے نہیں اترتا اس کی موت نہیں آئے گی. یہ مقرر ہے. نمبر 2، تو موت آئے گی کہاں؟ یہ بھی وقت مقرر ہے، لیکن آپ میں سے کسی کو پتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ موت کہاں آئے گی. اور اگر موت کسی جگہ آتی ہے تو کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہمیشہ کس زمین میں رہوں گا. میرے کو چھوٹا سا ٹکڑا کفن کا اور دفن کا وہ زمین کہاں ہے؟ بھلے میں شہر میں یا دیہات میں رہتا ہوں، مرتا ایک جگہ ہوں، بیماری کی وجہ سے دوسری جگہ چلا گیا، لیکن میری قبر کسی اور جگہ بن گئی، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آ جائے گی تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اپنے وقت پہ موت آئے گی. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، موت کا سبب کیا ہوگا؟ یعنی ایکسیڈنٹ سے مرے گا کہ ہارٹ اٹیک سے مرے گا کہ کورونا کی بیماری سے مرے گا؟ موت کا سبب کیا ہوگا؟ یہ سبب بھی اس کا مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہے کہ یہ کس بیماری میں، کس حالت میں. اگر کورونا سے اس کی موت ہوگی تو یقین ہے اس کی کورونا سے موت ہو جائے گی. لیکن کیا کورونا سے موت ہوگی تو ہم کو ماسک لگانا، ان کا پالن کرنا، ان کے قانون پہ چلنا جو سرکار نے گائیڈ لائن بنائی ہے، کیا وہ ضروری؟ جی ہاں، بالکل ضروری. کیسے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے
کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بیماری ہے اور اسی بیماری سے ہم مرنے والے ہیں، لیکن پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو چیز بولتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی یہ چیز کھانی ہے اس کا پالن ہم کرتے ہیں، تو وہ تو مقرر ہے کورونا سے، لیکن احتیاط کرنا برتنا یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی وبا ہے تو اس کے بچاؤ کا ساز و سامان کرنا یا اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ جو احتیاط جو کرتے ہیں یہ تقدیر میں سے آتا ہے، اگر آپ دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور دوسرا، اس کی موت کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، کس مہینے میں ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اب آگے چلیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں جن کو آپ نے چکھا ہوگا، آپ کو اچھا یہ انگور کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، اس چیز کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، لیکن موت کا ٹیسٹ آدمی ایک ہی بار چکھے گا، دوسری بار جب چکھ رہے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ جوس کیسا تھا، انگور کیسا تھا، ایپل کیسا تھا، لیکن موت کا مزہ چکھ رہا ہے، چکھنے والے کو معلوم نہیں، چکھنے والے کو معلوم نہیں، جس نے چکھا وہ چیز ختم، جو چیز دی جا رہی ہے چکھ رہا ہے وہ چیز باقی۔ معلوم یہ ہوا کہ موت کا اس سے بنا ہے نفس سے تنفس، کیا بنا ہے؟ عربی شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، تو دیکھ لیجیے اس کی تفسیر سورۃ شعراء میں، اس سے بنا ہے تنفس۔ تنفس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سانس لیتی، جو چیز سانس لیتی ہے اس کو موت آنی ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ درخت بھی سانس لیتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو نفس سانس لیتا ہے اس کو موت آنی ہے۔ یہ درخت سانس لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہو سوکھ جاتے ہیں، یہ سوکھ جانا سمجھو ان کا مر جانا ہے، یہ سانس لیتے ہیں ان پہ بھی موت آئے گی۔ اور درخت تو دور کی بات ہے، یہ صبح جو نکلتی ہے یہ بھی سانس لیتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، رب اپنے کلام میں کہتا ہے وَإِذَا الصُّبْحُ تَنَفَّسُ، یعنی صبح جو نکلتی ہے یہ سانس لیتی ہے، اور جو چیز سانس لیتی ہے اس کو مرنا ہے۔ شام بھی سانس لیتی ہے، شام بھی مر جائے گی، صبح بھی مر جائے گی، یعنی جو چیز سانس لیتی ہے اس کو مرنا ہے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے جو کچھ سال پہلے مر گیا، پرنس آف دا سائنس، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور مر گیا وہ۔ اس نے بلیک ہولز پہ جو خلا میں گھومتے ہوئے، جیسے جو بجلی جاتی ہے نا وہ بجلی کو بھی گم کر دے، کھا جاتے ہیں، ہوا وقت جو ہے وقت کو بھی کھا جاتے ہیں، اس پہ اس نے کام کیا اور پھر بتایا کہ یہ جو خلا میں گھومتے ہوئے جو چیزیں، اس کو بھی موت آئے گی، جو چیز انرجی لیتی ہے انرجی چھوڑتی ہے اس کو موت آنا ضروری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں اور میں نے کہا تھا کہ میں پوری باتیں تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن چند باتیں جو میری علم میں تھی اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اچھا، یہ موت، انسان جب مر جاتا ہے تو ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ ہم کو بتائیں، آپ بتائیے قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو چیز ہے یہ عقیدے میں آتی ہے، یعنی ہم نے یوم آخرت دیکھی نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا یقین ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے تو ہم مثال سے سمجھا سکتے ہیں اس کو، اگر مثال سے سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ 3 آدمی ہیں، 3 آدمی ایک روم میں، ایک سو رہا ہے نیند میں، وہ یہ دیکھ رہا ہے سپنے میں، خواب میں،
کہ میرے کو جنت میں اچھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں، میں ان کا مزہ لے رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں. اب جو دوسرا اس کی سائڈ میں سویا ہوا ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ جنت میں کوئی چیز کھا رہا ہے، سپنے میں دیکھ رہا ہے. اور جو دوسرا ہے وہ دیکھ رہا ہے سپنے میں، خواب میں، کہ میرے کو پولیس والے تھانے پہ مار رہے ہیں. اب اس کو نہ یہ معلوم ہے کہ وہ جنت میں کچھ کھا رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں تھانے پہ جوتے کھا رہا ہوں. تیسرا جو جاگ رہا ہے، ان دونوں کی کیفیت اس جاگے ہوئے انسان کو نہیں معلوم. انسان مر جاتا ہے اپنے سامنے، فرعون مر گیا، اس کی لاش آج بھی ہے، اللہ کا عذاب اس پہ قیامت تک مقرر ہے اور جاری اور ساری ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. اور اللہ نے کہا آپ کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہم نے بتایا ہے، اس سے آگے آپ کو نہیں جانا ہے، اس سے آگے آپ کو نہیں جانا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں سپنا دیکھ رہے ہیں، جاگنے والے کو نہیں پتا. جو جاگ رہا ہے اس کی کیفیت ان دونوں کو نہیں معلوم. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کیسے ہوگا؟ ایک سوال یہ بھی آیا تھا، آج موضوع ہے، یاد آ گیا تو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ روح کیسے نکلتی اور کہاں سے نکلتی ہے؟ روح جو ہے کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، آج میں جواب دے رہا ہوں، شاید وہ اسی مسجد میں ہو. روح جو نکلتی ہے اس کے بارے میں میری تحقیقات کے مطابق اس کی کوئی نص، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ہاں علماء اکرام نے کچھ ان کا احتیاط کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے یا پاؤں کی انگلیوں سے نکلتی. یہ علماء کی رائے ہے، لیکن اس پہ کوئی نص موجود نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے. کیسے نکلتی ہے یہ پتا نہیں، لیکن کیفیت اس کے آخر میں بیان کی گئی ہے. اور نسائی کی روایت ہے کہ جب بھی انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، یعنی وہ اس کو دیکھتی ہے. یہاں سے معلوم ہوا، اس حدیث سے، نسائی کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ آنکھ اس کو، اور یہ ام سلمہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ اس کی آنکھ پھٹی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ کو بند کر دیا کہ بند کر دینا، یہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے. اور روح آتی کہاں سے یہ بھی سنو، یعنی روح پہلے بنا دی گئی ہے اور جسم بعد میں بنایا گیا ہے. روح ایک پڑاؤ کی طرح ہے، جیسے کوئی لشکر پڑاؤ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، روح بھی ایسی ہے. ایک روح دوسرے روح سے ملتی ہے، اور کچھ فقہا نے، کچھ محدثین نے اس کا استعمال کیا ہے کہ ایک روح اگر اس روح سے محبت کرتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد بھی ان میں محبت رہتی ہے، اگر وہ روح اس روح سے نفرت کرتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس سے نفرت کرتی ہے. اس لیے روح کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن پڑاؤ کی طرح، جیسے کوئی لشکر پڑاؤ لگاتا ہے ایسے روح ہے. اور روح بعد میں ڈالی جاتی ہے، اس پہ ایسا سمجھو کہ نمبر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کس جسم میں، کس نفس میں جانا ہے. یہ ہے روح. اور روح جو ڈالی جاتی ہے وہ سر سے ڈالی جاتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو چھینکا ہے تو کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ الحمدللہ. یعنی روح سر سے ڈالی گئی، اور اس پہ نکلنے میں تو کوئی نص، کوئی حدیث نہیں موجود، نہ قرآن کی آیت موجود ہے، لیکن علماء کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں سے یا ہاتھوں کی انگلیوں سے نکلتے نکلتے جیسے ہاتھ اور پاؤں بے جان ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی طرف سے جاتے ہیں اور آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. یہ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ اب معلوم ہو گیا جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ کھانے تک موت نہیں آئے گی. موت آئے گی یہ وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. موت کہاں آئے گی ہمیں نہیں معلوم، موت آنے کے بعد ہم دفن کہاں رہیں گے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز مقرر کر دی ہے اور اس کو سب معلوم ہے، وقت پہ پھر واپس آنا نہیں ہوگا.
قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اور انسان کو جب دیکھے گا تو کہے گا الہ العالمین ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ میرے رب میری آنکھوں نے دیکھ لیا، میرے کانوں نے سن لیا، ایک بار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اچھا عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ کہے گا بس ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہم نے تمہیں دنیا میں عمر دے دی تھی، جوانی دے دی تھی، صحت دے دی تھی، اس کو دنیا کے کس کونے میں خراب کیا؟ کیا آپ کو کوئی سمجھانے والا، آپ کو کوئی سکھانے والا، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہے گا قالوا بلا قد جانا نذیر، آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ یہ جواب دینا پڑے گا۔ جو چیز موت نکال لے بلق الموت، اور یہ ایک نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، ایک نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور موت کیسے نکالتا ہے اللہ؟ اگر نیک آدمی ہے، نیک آدمی ہے تو اس کی موت ایسی نکال لی جاتی ہے، اس کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالتے۔ لیکن اگر بد کردار ہے، گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کی روح ایسے نکال جائے۔ بتاؤ آپ کے جسم میں اگر میں سوئی کھوپوں تو کیسا درد ہوتا ہے؟ جب کسی کے اندر سے کیسے نکالتے ہیں، اس میں فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ایسے کھینچتے ہیں حالانکہ تمہیں شعور نہیں۔ اللہ کی قسم تم اس کی چیخو پکار کی آواز نہیں سنتے ہو، بلکہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، وہ جو مکان ہے، جو وہاں پہ بھینس یا گائے کھڑی ہے، وہ ان کی چیخو پکار کو سنتی ہے اور ان سے پناہ مانگتی ہے کہ کتنا خطرناک عذاب ہے، لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں۔ اگر انسان کو اس کا شعور ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے تو یہ مر جائے، تو یہ مر جائے۔ اسی لیے قبر میں عذاب کہتے ہوتا ہے، اس کو بولتا بھی ہے مردہ، مردہ بولتا بھی ہے۔ کیسے بولتا ہے؟ اس کا شعور نہیں۔ اللہ کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کے برابر کوئی نہیں۔ کیسا ہے سوچنا ایمان میں کمزوری، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ایک ہے، قل واللہ احد۔ اس طریقے سے جب کوئی نیک مردہ ہوتا ہے، امام بخاری نے باقاعدہ حدیث لائی ہے، جب تم اس کی میت رکھتے ہو تمہیں نہیں معلوم، لیکن جب تم کندھا دے کے چلتے ہو تو نیک مردہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے اپنی منزل تک پہنچاؤ۔ تم یہ نہیں سنتے، وہ سن۔ اگر بد کردار ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اسی لیے ایسا وقت آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، جو آپ نے رمضان شریف میں وعدہ کیا، جو نیکیاں کمائی تھی اس پہ قائم ہو، دائم رہو۔ اور ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک جگہ پہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو دمبے کی شکل میں، اس کے ہاتھ میں چھری ہوگی، ہاتھ میں دمبا ہوگا، کہنا ہو جنتیوں تم ایک سائیڈ میں جنت کی طرف ہٹ جاؤ، جہنمیوں تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ دمبے کو پچھاڑے گا اور ان سے پوچھے گا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ فرشتہ کہے گا دیکھو جو دنیا میں تم موت دیکھا کرتے تھے، جو موت تمہیں آتی تھی، آج اس موت کو میں ذبح کر رہا ہوں، یعنی موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب موت آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ او جنتیوں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، او جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو چیخو پکار کریں گے جلدی سے ان جہنمیوں کو میرے اندر پھینکو، جو دنیا میں میری نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے،
ان کو جہنم کہے گی میں مزہ چکھاؤں، اور جہنم میں اگر تم کوئی پتھر پھینکو ہزاروں سال تک جاتا رہے جہنم کی تہ میں نہیں پہنچتا۔ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اگر اس کی ایک بھی چنگاری دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے۔ ادھر کا سانپ یا بچھو اگر دنیا کی طرف پھکار مار دے تو دنیا پر کوئی چیز ہی نہ ہوگے، اتنی جہنم خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بری بلا ہے، جہنم خطرناک چیز ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے، اس کی پناہ مانگو۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے میری بے طاقت نہیں ہے۔ اور جنت ہے ماشاء، جنت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ انسان نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ جب ان کے سامنے ایسے لڑکوں کو دیکھے گا کہ بکھرے ہوئے موتی، ایک ایک ایسی حور ہوگی جس کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، اگر کسی درخت کے بارے میں اس کا کوئی دل کرے گا وہ فوراً آ کے اس کے منہ پہ کھڑا ہو، اور ہر نعمت اس کو ملے گی، وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے، وہاں سے شہد کی دودھ کی نہریں بہتی رہیں گی، اور ان کو کوئی بھی کس طریقے کی کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اسی لیے جنت الفردوس کا سوال کرو، اگر وہاں کی عورت حور اگر جھانک لے تو پوری دنیا خوبصورت ہو جائے۔ یہ ایسی جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، مومنوں کے لیے بنا کے رکھی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرو، اس کی تیاری اور کوشش کرو، اس کی محنت کرو کہ دوزخ سے ہم بچ سکیں اور جنت الفردوس میں ہم جا سکیں۔ جو جنت میں چلا گیا، اور ایک سوال وہ آیا تھا لیکن آپ کا وقت یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، کسی نے کہا تھا ایسے 70,000 ہوں گے جو بنا حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ انشاءاللہ وقت آیا تو بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ آخری بات کہہ دیتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو نفس کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا پھر جائیں گے کہاں؟ ثم الینا ترجعون، پھر واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا چہرہ دکھائیں؟ بتاؤ میرے بھائیو، ایسا عمل کرو، ایسا عمل کرو، عمل صالح کرو جو اللہ کے سامنے چہرہ دکھا سکو، اللہ کے سامنے منہ دکھا سکو، اللہ کے سامنے حاضر اور کھڑے رہنے کی جرت کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہر بندے کو، چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پورا حساب دے گا۔ یہ چند باتیں موت کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا اور کوئی پریشانی اور نہیں آئی موضوع بیان کرنے کا تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلایا جائے گا۔ اب میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم نے دعائیں مانگی، عبادتیں کی، جیسے رمضان میں تھے ایسے ہمیشہ کے لیے اللہ ہم کو اس پہ جاری اور ساری فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں جو بھی بیماری اور تکلیفیں مسلمان یا کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہیں پر بھی پریشان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علاقے میں ہمارے دیش میں امن و ایمان پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي الجليل الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا وعظه اكبر.